الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ رجب کا بابرکت، مقدس، محترم، عزت والا مہینہ ہے. اس مہینے کی عظمت کو اللہ نے خود بتایا، منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے مقدس ہیں. ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی ہے، جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ دعا سکھائی امت کو، اور مجھے اور آپ کو یہ دعا بار بار پڑھنا بھی چاہیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. گویا رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے، رجب سے شروع ہو گئی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیاری فرماتے تھے اور امت کی ذہن سازی فرماتے تھے. 2 مہینے بعد مقدس مہینہ آنے والا ہے، ابھی سے تیار ہو جاؤ. یہ میرے اور آپ کے لیے کہا گیا ہے، مجھے اور آپ کو بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے. اور جس کو اللہ نے مقدس کہا ہے، سوچنا چاہیے کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہوگا، جس میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اعمال زیادہ کرنے چاہیے، گناہ گن گن کے چھوڑنے چاہیے. رات و دن کو کچھ ترتیب ایسی بنانی چاہیے کہ جس میں ہم اپنے وقت کو اعمال میں لگا سکیں. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رجب کا مقدس مہینہ ہے، اس کو عبادت و اعمال میں مجھے اور آپ کو گزارنا ہے. اب گنے چنے چند دن باقی رہ گئے، اس کے بعد شعبان شروع ہونے والا ہے. بس 1 مہینہ دیکھتے دیکھتے گزرے گا تو پھر رمضان آ جائے گا. تو جب اتنا مقدس مہینہ ہے تو اس میں اعمال مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے. لیکن کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طے نہیں ہے، یہی کرنا ہے. بس فضیلت بتائی گئی اور امت کو ان کے حال پہ رکھا گیا کہ جس کو جو عمل پسند ہو وہ عمل کرے. جو جائز عمل ہو، چاہے نماز زیادہ پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کر لے، صدقہ خیرات دے، یا ابھی سے اپنی رمضان کی زکوٰۃ ابھی سے اس کی نکال کے، یا اس کا حساب ابھی سے کرنے لگے. جو کچھ بھی عمل، جس کو جو سہولت عمل ہو سکتا ہو، سہولت والا عمل وہ کرنے لگے. لیکن اس مہینے میں کچھ لوگوں نے بعض ایسے اعمال کو بھی اس مہینے میں لگا دیا ہے کہ جو شریعت سے ثابت نہیں ہے. اس پر کوئی اللہ کی طرف سے وعدہ نہیں، بلکہ اس پر سخت پکڑ ہے. اس میں سے ایک رسم و رواج کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، بلکہ اس کو وضاحت کے ساتھ عرض کرنا ہے تاکہ ہم اس عمل کو ہم چھوڑ دیں جو ہمارے معاشرے میں ہے. وہ ہے رجب کے کنڈیں کی رسم، پور کی فاتحہ. رجب کے پور کی فاتحہ، پوریاں کی فاتحہ چلتی ہے، بہت سارے گھروں میں چلتی ہے. ہو سکتا ہے کہیں چلتی ہو، رک گئی ہو، یا کہیں آج بھی زوروں پہ ماشاءاللہ چل رہی ہو.
یہ عموماً 22 رجب کو، بسپر 2 رجب کو یہ پور کی فاتحہ کنڈیں کی رسم چلتی ہے آج بھی، اور لوگوں نے اس رسم کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور اس کو اتنی اہمیت سے کرتے ہیں کہ اگر یہ رسم بھول سے اگر چھوٹ جائے، پتہ نہیں سال بھر ہم آفتوں میں ملوث ہو جائیں گے، لہذا پورے اہتمام کے ساتھ اس کو کرتے ہیں۔ بلکہ اس پور کی فاتحہ کی جو رسم ہوتی ہے وہ گھر کی 4 دیواری میں ہوتی ہے، یہ پورے گھر کے باہر بھی نہیں جاتے، بند کمرے میں جو بھی مہمان آتا ہے وہیں ہاتھ دھوتا ہے، وہیں کھاتے ہیں، وہیں ہاتھ بھی دھو لیتے ہیں، اور باہر ایسے جاتے ہیں جیسے کچھ کھائے ہی نہیں ہے، جیسے کہاوت ہے کیا یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا، جیسے کہاوت ہے یہ بلی بھی دودھ پیتی ہے، ارے بلی اور دودھ تو عید کر لیتی ہے، ایسے ہی اندر گئے تو پورے خالی، پھر باہر ایسے آتے ہیں جیسے کچھ کھائے نہیں ہم لوگ۔ تو یہ اس پور کی فاتحہ کی شان ہے کہ اندر جانا ہے، کھانا ہے، باہر آتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کچھ کھائے نہیں ہم لوگ، اس شان کے ساتھ یہ پور کی فاتحہ ہوتی ہے، اللہ معاف فرما دے۔ ذرا میں اس کی حقیقت عرض کروں آپ کے سامنے، یہ اصل میں کنڈیں کی فاتحہ، یہ پوریں کی فاتحہ کی حقیقت کیا ہے؟ شاید کہ لوگ اس کو نہ جانتے ہوں تو عمل نہ کرتے ہوں، نہ جاننے والے اس کو ایک عبادت کا ذریعہ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے دور میں جانا پڑے گا۔ اس پور کی فاتحہ کا تعلق صحابہ کے دور سے ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، یہ کاتب وحی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترتا تھا اس قرآن کو لکھنے والے کچھ صحابہ تھے، جو ان میں سے ایک یہ بھی ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، حضور کے گھر کے فرد ہیں، اور بڑے ذہین، بڑے بہادر صحابی ہیں۔ 4 خلفاء کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے بعد پوری اسلامی حکومت کو سنبھالنے والے یہی ایک امیر المؤمنین تھے، یہی صحابی رسول تھے۔ گویا پوری پونی دنیا کے بادشاہ جو تھے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ 4 صحابہ تک تو خلافت رہی، اس کے بعد اسلامی سلطنت رہی، گویا بادشاہ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بعد والے بادشاہوں کے لیے حضرت امیر معاویہ نمونہ تھے، صحابی رسول نے، عبادت گزار، تہجد گزار، نیک۔ صحابی کی صفات کو کون گنا سکتا ہے؟ جس کو قرآن نے بتلایا ہے، جیسے ابھی میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ جس کو قرآن نے صفات بتائے ہیں صحابہ کے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو نظام حکومت تھا اتنا بہترین تھا کہ کسی کو پر مارنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، بادشاہ کے خلاف مشورے کرنے کی بھی کسی کو جرت و ہمت نہیں ہے، اتنا بہترین ان کا سسٹم تھا حکومت کا۔ دشمن بھی اگر کچھ بولنا بھی چاہے تو ہو سکتا ہے کہ 4 دیواری میں بیٹھ کے کچھ بول لے، باہر نکل کے کچھ بھی چرچا اگر کیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی خبر امیر معاویہ تک پہنچ جائے، اتنا بہترین نظام حکومت کا تھا۔ لیکن دشمن تو ہر جگہ ہوتی ہے، سب کے ہوتے ہیں، آپ کے بھی، میرے بھی، ہر اچھے آدمی کے بھی، ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں، حاسدین بھی ہوتے ہیں، جلنے والے ہوتے ہی ہیں ہر جگہ پر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالفین بھی تھے، لیکن نظام اتنا اچھا تھا کہ سلطنت کا کچھ بولنے کی ہمت و جرت نہیں تھی۔ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ، اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو جس دن اتنے بڑے صحابی رسول کا، اسلامی حکومت کے بادشاہ کا انتقال ہوا تو دشمنوں کی تو عید ہو گئی، گل چھرے اڑانے لگے ہوتے ہیں، جیسے آج کل تو پٹاخے پھوڑتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، وہ زمانے میں نہ پٹاخے تھے نہ کیک تھا۔ تو ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر خوشی منائی ہے، گھر کے 4 دیواری میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے اس زمانے میں کچھ میٹھا بنا کے کھائے اور کھا کر خوشی کا اظہار کیے،
اور گھر میں بنائے، گھر میں کھائے، اور ہاتھ دھو کے وہیں گڑھا کھود کے پانی ڈال دیے، اور باہر ایسے نکلے کہ کچھ کھائے نہیں ہم لوگ۔ اگر خدا نخواستہ باہر CID کو معلوم ہو جاتا تو ان کی گردنیں اتر جاتی۔ گویا 22 تاریخ رجب کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پر ان لوگوں نے مٹھائی کھائی ہے، لہذا تب سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ جو کنڈے کی فاتحہ ہے وہی فاتحہ ہے۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں گویا صحابی رسول کے انتقال پر خوشی منا رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے صحابی جو کاتب وحی ہیں، وہی لکھنے والے، حضور کے گھرانے کے، پوری دنیا کے بادشاہ، اسلامی مملکت کے بادشاہ، ان کے انتقال پر جن لوگوں نے خوشی منائی ہے، وہ خوشی میں آپ بھی شریک ہو رہے ہیں، گویا آپ پورے ان کے فاتحہ کر کے۔ اب آپ اپنے ایمان کے خیر منائیے۔ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو کنڈے کی فاتحہ ہے یہ دراصل ایک صحابی کے انتقال پر خوشی کی فاتحہ ہے۔ صحابی کے موت پر خوشی منانے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ فرمایا میرے صحابہ سے محبت کرو، جو میرے صحابی سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کے برابر۔ اگر میرے صحابی سے تم دشمنی کرتے ہو تم مجھ سے دشمنی کرنے کے برابر۔ گویا اگر کوئی پور کی فاتحہ کر رہا ہے گویا وہ ایک صحابی کے انتقال پر خوشی منا رہا ہے، گویا ایک صحابی سے بغض عداوت کر رہا ہے، اور آگے بڑھ کر یوں کہا جائے وہ حضور سے بغض عداوت دشمنی کر رہا ہے۔ جس کو نبی سے اور نبی کے صحابی سے دشمنی ہو اب تو اس کا ایمان کہاں رہا پھر تو۔ لہذا پور کی فاتحہ کرنے والے تھوڑا سن لیں، آپ کر چکے ہیں سچی توبہ کر لیں، اگر نہ کیے ہیں تو اللہ بھلا کرے آپ کا، اگر کیے ہیں تو آئندہ عزم کریں کہ ہم آئندہ ہرگز نہ کریں گے۔ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے سامنے برائی کی حقیقت بتلا دی جائے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ شریعت کے احکامات کا پابند، اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے۔ غلط بات سامنے آ گئی تو اس کو چھوڑ دینا ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ اور عجیب ان دنوں میں کچھ کتابیں پڑھتے ہیں گھروں میں، لکڑہاری کی کہانی، شاید کہ اب ہو نہ ہو، پہلے دور میں لوگ پڑھتے تھے گھروں میں، رجب کا مہینہ آتا لکڑہاری کی کہانی پڑھتے تھے، اور اس کے بعد کنڈے کی فاتحہ کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے۔ کنڈے کی فاتحہ کریں تو یہ ہوگا، نہ کریں تو یہ عذاب مسلط ہوگا۔ اسی زمانے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا منشی جمیل، اس نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ذرا ان حقائق کو جاننا میرے اور آپ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان حقیقتوں کو نہیں جانیں گے تو خرافات میں ہم بہہ جائیں گے پھر تو۔ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا منشی جمیل، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں اس نے لکڑہاری کی کہانی لکھی ہے جس کو ہم حقیقت سمجھ بیٹھے۔ اس نے کہانی یہ لکھی کہ لکڑہارا یعنی لکڑیاں پھوڑ کے بیچنے والا، جس کو اردو میں لکڑہارا کہتے ہیں، لکڑیاں بیچنے والا، ہر دن کلاڑی لے کے جاتا جنگل میں، لکڑیاں پھوڑ کے لاتا، بیچتا، اور اسی کی آمدنی سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ اتفاق سے اس کی بیوی گزر رہی تھی، اس زمانے میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ گزر رہے تھے، اور یہ بیوی بھی ادھر پاس سے گزر رہی تھی۔ امام باقر نے کہا ارے بھائی آج تو 22 رجب ہے، آج جو میرے نام پر کنڈے کی فاتحہ کرے گا اللہ اس کو دنیا سے مالا مال کر دے گا، اور آخرت میں اس کی بخشش کا اللہ سے بخشش اس کی منگوا لوں گا۔ اگر تمہیں یہ نہ ملے تو کل میرا گریبان پکڑ لینا، میں اللہ سے تمہاری بخشش کا معاملہ حل کر دوں گا۔ تو لکڑہاری کی بیوی گزرتی جب اس نے یہ بات سنی، ارے امام باقر کے نام پر کنڈے کی فاتحہ کرنا ہے، کریں گے تو دنیا میں مال سے بھی مالا مال ہو جائیں گے، اور آخرت میں ہماری بخشش کا معاملہ بھی ہو جائے گا۔ بس اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے نیت کر لی، ہاں آج میں کنڈے کی فاتحہ کروں گی۔
وہ جیسی اس نے نیت کی وہ گھر کو پہنچی، ادھر اس کا جو شوہر لکڑیاں پھوڑنے والا تھا، لکڑیاں پھوڑتے پھوڑتے اتفاق سے زمین پر زور سے ایک مار لگا، اور وہاں ایسے لگا جیسے کسی لوہے کے پھٹنے کی آواز آئی، اور اس نے مٹی اٹھا کے دیکھی تو ماشاءاللہ اندر سے ایک صندوق، ایک ہنڈا نکلا جس کے اندر سننے کے بسکٹ تھے، اور وہ سیدھے وہ سننا لے کے گھر کو آیا، سننا بیچا اور وزیر کے گھر کے سامنے ایک محل بنا دیا۔ یہ کہانی ہے، حقیقت نہیں ہے، کہانی ہے، آگے سنیے۔ اور اتفاق سے وزیر کی بیوی ایک دن چھت کے اوپر آئی، دیکھا کہ ارے سامنے محل بن گیا ہے۔ پوچھا کس کا محل ہے؟ کہا کہ وہ لکڑہارے کا محل ہے، وہ جو لکڑیاں بیچتا تھا، لکڑیاں بیچنے والا اور محل بنا دے۔ ذرا سوچئے، آج کل ایک گھر کے سامنے دیوار پر اگر چننا بھی مارے تو محلے والوں کو خبر ہو جاتی ہے، کیا وزیر کے گھر کے سامنے محل بن گیا ہے؟ شاید یہ بیچاری کوما میں تھی، اس کو معلوم ہی نہیں ہو کہ سامنے محل بن گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے محل کیسے بنا دیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے کنڈے کی فاتحہ کی ہے، اور کنڈے کی فاتحہ جو کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں مالا مال کر دیتا ہے اور آخرت میں بخشش کے فیصلے کر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ ارے کنڈے کی فاتحہ پر بھی کچھ مال ملتا ہے، میں تو اتنے بڑے مملکت کے وزیر کی بیوی ہوں میں۔ اس نے انکار کر دیا۔ جو لوگ فاتحہ چھوڑنے تیار نہیں ہوتے ذرا سنیں اس بات کو۔ اس وزیر کی بیوی نے کہا کہ نہیں یہ کچھ من گھڑت باتیں ہیں، ان باتوں پر میں یقین نہیں کرتی، اور اس نے جیسی یہ بات کہی تو اسی دن اس کے شوہر وزیر سے جلنے والا ایک دوسرا وزیر تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ آپ کا جو بیٹا جنگل میں شکار کے لیے گیا ہوا ہے، اس بیٹے کو تمہارے اس بیٹے کو اس وزیر نے قتل کرا دیا ہے، اور ایک سر تش میں لا کے اس نے خون سے لت پت ایک سر لا کے اس نے طبق میں پیش کر دیا، دیکھو اس وزیر نے کہ تمہارے بیٹے کے گردن نکال دی ہے۔ اور بادشاہ غصے میں آ کے میاں بیوی دونوں کو، جو بیوی نے کنڈے کے فاتحہ کا انکار کیا تھا اس کو اور اس کے شوہر کو، دونوں کو جیل میں ڈال دیا۔ اور جیسے ہی میاں بیوی جیل میں گئے تو ان دونوں نے سوچا ارے بھائی ہم سے کیا گناہ ہو گیا جس کی سزا ہم کو مل رہی ہے؟ بیوی نے کہا ہو سکتا ہے نماز چھوڑ دی ہو۔ شوہر نے کہا ارے بادشاہ بھی تو نماز چھوڑتا ہے، ہزاروں لوگ نماز چھوڑتے ہیں۔ کہا کہ زکوٰۃ صدقہ تو ہم شاید دیے نہیں ہوں گے۔ کہا کہ بادشاہ جب نہیں نکالتا تو ہم بھی تو نہیں نکالتے، جب ہم اندر ہیں تو بادشاہ کو بھی اندر ہونا چاہیے۔ نہیں یہ نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، چلو اور کچھ سوچیں گے، چلو کچھ نہ کچھ صفات تو اچھے تھے جس کی وجہ سے یہ چیزیں سوچ رہے تھے بیٹھ کے۔ اس نے کہا کہ جھوٹ تو ہم نے بولا ہوگا۔ کہا کہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سب باہر ہیں، ہم اندر کیوں ہیں؟ ایک ایک گناہ گناتے گئے، ہر چیز کا آپس میں حل دونوں بتاتے رہے۔ آخر میں بیوی نے کہا ہو ہاں جی ایک گناہ ہم سے ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ لکڑہارے کی بیوی نے کہا تھا کنڈے کی فاتحہ کرنا ہے، میں نے کہا تھا نہیں ہم نہیں مانتے۔ ہاں ہم نے فاتحہ نہیں کی، اس کی وجہ سے ہم جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے پڑے۔ شوہر نے کہا ہاں ہو سکتا ہے یہی ہو، علم اور دین نہیں ہوتا تو یہ حال ہوتا ہے۔ اب دونوں نے کہا کہ اللہ توبہ توبہ توبہ، ہم کنڈے کی فاتحہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، پہلے تو ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا، ہم نے اس کا انکار کیا ہے، آج سے ہم عہد کرتے ہیں ہم ہر سال کنڈے کی فاتحہ ہم کریں گے۔ جیسی ان کی دعا کرنا تھا اتفاق سے اس کا جو بادشاہ کا جو بیٹا شکار کے لیے گیا ہوا تھا واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا ارے میرا بیٹا تو زندہ ہے۔ اور اس وزیر کو بادشاہ نے بلایا، ارے بھائی تو نے تو کہا تھا میرے بیٹے کو اس وزیر نے مارا ہے، یہ تو زندہ ہے۔ اب وہ کھول کے دیکھا گیا تو اس میں سر نہیں تھا، اس کے اندر ایک کلنگڑا تھا۔ عجیب ہے، یہ کہانی ہے، سب لکڑہارے کی کہانی جو پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے۔ اب بادشاہ نے اس اندر سے جیل کے اندر سے وزیر کو، وزیر کی بیوی کو، دونوں کو بلوایا اور کہا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اندر رہنے والے اس وزیر بیوی نے کہا بادشاہ جہاں پناہ یہ وزیر ہم سے جلتا ہے، جلنے کی وجہ سے ہم پر الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اس کے بعد پورے محل کے اندر وزیر نے کنڈے کی فاتحہ کی اور بادشاہ کو بتایا کہ بادشاہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے
دراصل یہ کنڈے کی فاتحہ کا انکار ہم نے کیا تھا، اس کے لیے مجھ پر یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ اور بادشاہ نے بھی سوچا اگر میں بھی انکار کروں گا میری بادشاہ چلی جائے گی، لہذا بادشاہ کی نگرانی میں پورے علاقے میں کنڈے کی فاتحہ ہونے لگی۔ وہ فاتحہ ہوتے ہوتے وہ کنڈے جا کے اب پورا بن گیا۔ اب آج جو پور کی جو فاتحہ ہو رہی ہے، یہ سب کی سب جو گھروں میں ہو رہی ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، یہ سب حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کے انتقال کے دن 22 رجب پر اس مہینے میں جو فاتحہ کرتے ہیں، یہ صحابی کے انتقال کی خوشی میں کر رہے ہیں، لہذا ان کو سچی توبہ کرنی چاہیے۔ حقیقت معلوم ہو نہ ہو، اب معلوم ہوگی تو آج کے بعد اللہ کے لیے، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، اللہ کے لیے آج کے بعد کبھی سوچے بھی مت کہ ہمیں پور کی فاتحہ، پورین کی فاتحہ کرنا ہے۔ اس کا تعلق بالکل وہاں صحابی کے زمانے سے ہے۔ ایک صحابی کے انتقال پر دشمنوں نے جو خوشی منائی ہے، وہ آپ بھی اس صف میں آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ میدان محشر میں اگر اللہ صحابہ کے دشمنوں کو جہاں کھڑا کرے تو اس جگہ پر یہ سارے لوگ بھی وہاں آ جائیں گے جو پورین کی فاتحہ یا کنڈے کی فاتحہ کرنے والے ہیں۔ لہذا کسی بھی منکرات کو کرنے سے پہلے، کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے، علماء سے معلوم کرنا چاہیے کیا یہ کام ہم کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں جو علماء آپ کو بتائیں گے آپ ضرور کریے، خوشی سے کریے اور یقین سے کریے کہ اس پر اجر و ثواب مجھے ملنے والا ہے۔ اگر کسی عمل کو وہ کہہ دیں کہ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن حدیث کو جاننے والے ہیں، تو اس وقت ضد اور ہٹ دھرمی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کا شیوا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں، کہ باپ دادا کا لایا ہوا دین نہیں ہے، یہ دین خدا و رسول کا ہے جس کو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے۔ جو قرآن و حدیث کے جاننے والے ہیں وہ علماء آپ کو بتائیں گے یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ صحیح کرنا مسلمان کی عادت ہے، مسلمان کا شیوا ہے، مسلمان کی پہچان ہے، اور غلط کام کو چھوڑ دینا اور اس کو معاشرے سے مٹا دینا یہ مومن کی پہچان ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو یہی کام کرنا چاہیے تھا اور آئندہ بھی یہی کام کرنا چاہیے کہ منکرات کو، برائیوں کو ختم کرنا، اچھائیوں کو پھیلانا ہے۔ لہذا یہ پور کی فاتحہ کی حقیقت یہ ہے، آج کے بعد یہ طے کرے انشاءاللہ ہم میں سے جو کر رہے ہیں وہ آئندہ ہرگز نہیں کریں گے، جو آج تک نہیں کیے ہیں وہ ویسے ہی باقی رہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ مجھے اور آپ کو منکرات سے بچنے کی اور اچھائیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔